ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ہمزاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھو جی کتنی فکر ہے اپنے شیطان دی جی، اپنی فکر کرو سرکار. وہ اللہ نے مسلط کیا تھا، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے. ہاں آخرت میں یہ ہوگا کہ جہنم میں ساتھ ہی جائے گا. ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب جہنم کا فیصلہ ہوگا سورہ قاف میں، سورۃ نمبر 50 میں، تو شیطان جو ہے نا، وہ جو ہمزاد آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرا مجرم حاصل ہے. اللہ کہے گا میں تم دونوں کو جہنم میں پھینکوں گا. یعنی وہ کہتا تھا میں نے تو ورگلایا تھا، کام تو اس نے ڈالا تھا، لیکن وہ دونوں جرم میں تو ہو جائے گی انشاءاللہ ملاقات. تھوڑا صبر کرو، اللہ نہ کرے کہ ساڈی ملاقات ہوئے. ہاں کیا کسی مریض جو تکلیف میں ہو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو دنیا سے پردہ دے دے؟ اس طرح نہ آپ کریں، یوں کریں کہ اگر کوئی خیر باقی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. اس طرح کر کے اسلام کے بارے میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں، کبھی کسی کو نہیں بتایا. کیا یہ بھی شرک ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ نے دل کے خیالات معاف کر دیے جب تک کہ اپنی زبان سے اظہار نہ کر لیں یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے. تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ دل کے اوپر تو کنٹرول نہیں ہے نا کسی کا. خیالات کا آنا یہ نیچرل ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگ کا پلان بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ اس طریقے سے جنگیں کھولی ہوئی ہوں تو وہ نماز بھی جب پڑھے گا تو کس حد تک اپنے آپ کو اس فریم آف ریفرنس سے آزاد کر سکتا ہے. باقی شیطانی وسوسے اور ان کا علاج میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اسلام کے مطابق ایک گلی میں کتنی مسجدیں ہونی چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک گلی میں، ایک محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے. دیوبندی حضرات سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ یار آپ تو مودودی صاحب ان کو بھول گئے ہیں جب سے میں سامنے میدان عمل میں اترا ہوں. وہ کتاب تو چند لوگوں تک پہنچی تھی، یہاں پہ تو بھائی ہماری بات تو اوپر سے لے کے نیچے تک اور اندر سے لے کر باہر تک ہر بندے تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو یہ پرانی باتیں ہیں، بس بکس ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کے نزدیک کس امام کی کتابیں اور قرآن کا ترجمہ بھائی کسی کا بھی پڑھیں، ہم کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے. سب کے ترجمے ٹھیک ہے، تھوڑی بہت جو اختلاف والا معاملہ آتا ہے الفاظ کے چناؤ کا ہے، مفہوم سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جس کا مرضی پڑھے. ہاں مجھے پرسنلی مودودی صاحب کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک کو اردو زبان میں اسی سوز و گداز کے ساتھ اگر کسی نے ٹرانسفر کیا تو مودودی صاحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر بیوی غصے میں آ کر بد دعا دے تو کیا وہ شوہر کو لگ جائے گی؟ جی لگ جائے گی. اگر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے تو بد دعا سے تو بچنا چاہیے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کہے کہ میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں. بھائی جب بد دعا ہوگی پھر اللہ کی مرضی ہے کہ واپس آئے نہ آئے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہاں اس لیے یہ بد دعاؤں والا معاملہ نہ کیا کریں. دیکھیں مجھے ابھی اتنا غصہ آیا تو میں نے صرف اتنا کہا بے شمار، میں نے پورے الفاظ نہیں بولے. تو جب تک الفاظ آپ نہیں بولیں گے تو آپ کا شرعی حکم نہیں ہوگا. کیا امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے بھی محرم غم کا مہینہ تھا؟ نہیں، پہلے تو اس طرح نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ محرم، دیکھیں بخاری مسلم میں آئے کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا ہر مسلمان کے اوپر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. ایک حدیث نہیں، درجنوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. ایک حدیث میں یوں آیا کہ جب آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، تو یہ ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے 10 محرم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے. تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر
ان کی مشابہت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا, یعنی 9 اور 10 2 ہو جائیں گے, کیونکہ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور ابن عباس کا بھی قول موجود ہے کہ ان کی مخالفت آپ نے کرنی یہود و نصارہ کی 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے. ایک حدیث میں 10 اور 11 کے روزے کا بھی ذکر آیا ہے مسند احمد میں, وہ روایت کمزور ہے, لیکن اگر کسی کا 9 کا رہ گیا نا اور 10 کا اس نے رکھا ہے تو پھر ساتھ 11 کا ملا لے, تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے, یہودیوں کی اسپیسیفکلی, تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے, ثواب کا کام بھی ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ تو ناصبیوں نے روایتیں داخل کی ہیں ہماری کتاب کے اندر, تو یہودی تو اس طرح کا کوئی روزہ نہیں رکھتے. تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی پھر ویڈیو ان کا جو یوم کپور تھا اس کا ذکر کیا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں علی الحسن نقوی صاحب, انہوں نے کل مجھے اہل تشیع کی کتابوں سے وہ ساری روایتیں بھیجی جن میں 9 اور 10 محرم کے روزے کا ذکر ہے, اور سیم انہی الفاظ میں جو بخاری مسلم میں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ جب شیعہ علماء سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن چونکہ وہ دوسری روایتیں بھی ادھر آئی ہوئی ہیں اور دوسری روایتوں کو مانتے ہیں کہ کمزور ہیں, اور بعض تو جعلی روایتیں گھڑی گئی ہیں صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اسے جوڑنے کے لیے, ورنہ شیعہ کے ہاں بھی ان کی حدیث کی کتابوں میں 9-10 محرم کے روزے کا ذکر ہے نبی الاسلام کے حوالے سے, واقعہ کربلا کے حوالے سے نہیں. تو کربلا کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا, اور نہ ہم یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس دن. رکھنا چاہیے روزہ, شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس روزے کا ذکر موجود ہے. کیا وفات پانے کے بعد میت کو گھر کی خوشی غمی کا معلوم ہو جاتا ہے؟ اللہ چاہے تو معلوم ہو جائے گا, کوئی اسپیسیفکلی نہیں ہے. البتہ قرآن میں موجود ہے کہ جو شہداء ہیں انہیں یعنی اس حوالے سے وہ خواہش کرتے ہیں جنت میں جا کے, اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے مسلم کے اندر, وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہمارے تک پہنچے اور وہ دیکھیں کہ ہم نے جنت کی نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کی تھی وہ پا لی ہیں. باقی کوئی نہیں ہے کہ کوئی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. نہ یہ ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جو تاریخ ملتی ہے وہ آلموسٹ 10,000 سال کی ہے. البتہ یہ جو انسانی ڈھانچے آپ کو لاکھوں سال پرانے ملتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تو وہ انسان ڈیفرنٹ تھے. اب یہ ایک مشکل ڈاکٹرن والا معاملہ ہے, اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایوولوشن والی ویڈیو دیکھ لیں. آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے باقیوں میں سے, اور مخلوقات تو اس سے پہلے بھی یہ بات ہے, قرآن میں بھی موجود ہے کہ جن تو اس پلانٹ ارتھ پہ انسانوں سے پہلے آباد تھے. تو اس قسم کی جو چیزیں ملتی ہیں تو دونوں طرف غلو ہو رہا ہے. ایک طرف ایوولوشن والے دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, دوسرے یہاں پہ لوگ انکار کرتے ہیں. بھئی انکار تو ممکن نہیں ہے, آج کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے بالکل چیزیں اسٹیبلش ہیں کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے زمین کے اوپر موجود ہیں. اگر والدین اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی سے ناراض ہو جائیں اور اس سے قطع تعلق کر لیں تو کیا اس صورت میں دوسرے بہن بھائی بھی اس سے تعلق توڑ لیں؟ نہیں جی, یہ کام نہ کریں. ماں باپ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, انہوں نے کیا تو آپ تو بہن بھائی والا رشتہ نہ توڑیں. ماں باپ کو بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے, قطع تعلقی والا معاملہ نہ کریں. اکثر بیویوں کی وجہ سے ہی ماں باپ ناراض ہوئے ہوتے ہیں, اور انہی ماں باپ سے آپ پوچھیں کہ آپ کی بیٹی کا شوہر کیسا ہونا چاہیے, تو وہ جو خوبیاں بتائیں گے نا اس کی آدھی خوبیاں بھی وہ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے بہو کے معاملے میں. تسبیح کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے کثرت کے ساتھ جماعیاں آئیں, اور جیسے ہی ذکر سے فارغ ہوں تو جماعیاں رک جائیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان چڑھے اور کیا مطلب ہے ایسا؟ کیونکہ چھینک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جماعی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے نماز کے دوران بھی اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے, یوں ہاتھ رکھ کے. تو اگر خاوند کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بیوی, اور خاوند کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے جلنے سے روکے,
تو بیچارہ خامند کیا کرے؟ خامند سمجھائے اسے کہ بھائی اس طرح قطع رحمی تو نہیں کر سکتے. خامند اس کو بتائے کہ بھی تیرا میرا رشتہ جو ہے نا اسلام کی بنیاد پہ ہوا ہے نا یہ, تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا باغی تو نہ کر. قطع رحمی کرنے والا تو جہنمی ہے, سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا فرمایا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. ہاں, یہ رحمی رشتے, رحم یعنی یوٹرس کے ساتھ, یعنی ایک ہی ماں سے پیدا ہوئی اولاد, اس لیے رحمی رشتے کہا جاتا ہے انہیں. توبہ توبہ, کوئی اجازت نہیں ہے قطع رحمی کرنے کی. مرد کے لیے چاندی کا حکم اور مقدار کیا ہے؟ چاندی 4.5 ماشے سے کم انگوٹھی ہونی چاہیے اور اس میں نگ بھی استعمال کر سکتے ہیں, حلال ہے. بس صرف چاندی حلال ہے اور کوئی دھات نہیں. کیا کھانے کے ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھیں؟ یہ پہلی مرتبہ پڑھ لیں کافی ہے. ہر دفعہ پڑھ لیں تو پڑھیں, آپ کو ہم کیوں روکیں؟ ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے, اور بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں. شادی والے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یا یہ سب کچھ انسان خود کرتا ہے؟ جی, اللہ کی تقدیر کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں جو اللہ نے حالات و واقعات دیے ہیں اس میں آپ نے اپنے لیے خود چوز کرنا ہے. جب وہ چوز کر لیں گے پھر ہم کہیں گے ہاں یہی تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا. اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں, دنیا میں آپ نے اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلنا. مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے یا مسجد میں جانا لازمی ہے؟ جی, مرد کو مسجد میں ہی جانا لازمی ہے. اس کے اوپر حدیث ہے بخاری مسلم کی, ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. ہاں, عذر ہو, بخاری مسلم میں سخت سردیوں میں, بارش کے اندر یا خوف کی حالت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, ویسے نہیں. عصر کی نماز فرض کے بعد کوئی نماز جائز ہے؟ جی جائز ہے. وہ بعض صحابہ کو غلطی لگ گئی تھی, بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی الاسلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, اور وہ سٹارٹ اس سے ہوئی تھی کہ ایک دن آپ کی ظہر کے بعد والی 2 نفلی رکعتیں سنت موقتہ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ رہ گئی تھی, تو وہ آپ نے پھر عصر کے بعد پڑھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں نبی الاسلام جب کوئی نیکی کا کام شروع کرتے تھے پھر استقامت کرتے تھے, پھر آپ پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے رہے. عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا فرض نماز کے علاوہ اقامت تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے علاوہ ثابت نہیں ہے. ہاں, آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں فرض نماز تو آپ کہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور تکبیر کہہ کے نماز کو قائم کرتا ہے. اکیلے بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. بالکل جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں, آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. حدیث قرطاس اور نبی علیہ السلام کو جو دوائی پلانے سے منع کیا گیا تھا, غدیر خم کی حدیث, ان سب سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان سب سے جو ثابت ہوتا ہے, میری ویڈیو دیکھ لیں, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کانسیپٹ کیا؟ یار لونڈیاں تو جان چھڑا لو, ٹھیک ہے, تھوڑے ویاہ نہیں پہ ہوندے تو سوال منو لکھ کے بھیج دیو. اوروں کی فکر کریں اور طارق جمیل صاحب سے بکنگ کروا لیں. مقدر, قسمت اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے جس کو آپ نے مختلف نام دیے. یہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تقدیر دعا سے اس حوالے سے بدل سکتی ہے کہ آپ کو توفیق مل جائے دعا مانگنے کی, اور اگر آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے دعا نہیں مانگنی تو آپ کی تقدیر بھی نہیں بدلنی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, یعنی کہ مال پانی لگائے ان پہ, زبانی کلامی نہیں. تو بس یہ 2 ہی چیزیں نا, رزق میں برکت, رزق میں ہر چیز شامل ہے, مال و دولت بھی, نیک اولاد بھی, اور دنیا کی ہر آسائش, اور عمر میں برکت تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں. مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچرز ہیں, 103 104 ABC مسئلہ تقدیر بھی لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں, خلافت پر جو دل میں تھوڑی ناسبیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے, لیکن بنو امیہ کے لیے دل میں کوئی کیا لکھا ہوا ہے, بغض لکھا ہوا ہے یا محبت نہیں ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. محبت بھی نہیں پڑھا جا رہا, کچھ اور ہی لکھا جا رہا, کوئی جذبہ نہیں ہے یہ لکھا ہوا. مطلب کیا جذبہ چاہتے ہیں آپ؟ قبریں اکھاڑنی ہیں ان کی؟ اس طرح کا جذبہ تو نہیں, علمی اختلاف کے ساتھ رکھیں.
ڈنکی لگا کر بیرون ملک جانا کیسا ہے؟ غلط ہے جی. اس سے جو کمائی ہے کمائی حلال ہوگی. ظاہر ہے کمائی حلال طریقے سے اگر وہاں جا کے کما رہے ہیں آپ تو پھر حلال ہے. باقی یہاں سے جانا یہ غلط ہے. اس طریقے سے کینیڈا کے ویزے کھلے میں اگر باہر جانے کا موقع ملے تو کیا کریں؟ ضرور جائیں جی میرے بھائی, فوراً سے پہلے پہنچیں. ظاہر ہے ادھر کیا رکھا ہوا ہے, ادھر تو آپ کے سامنے ہی ہماری اکانومی کی جو صورتحال ہے. یہاں تو ڈاکٹرز اور انجینئرز بے روزگار پھر رہے ہیں, تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ صرف یا علی بھی کہنا شرک ہوگا. صرف یا علی کہہ سکتے ہیں, لبیک یا علی کہہ سکتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں محبت کے اظہار کے لیے. مدد آپ نے اسی سے مانگنی ہے جس سے مولا علی مانگتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کیا زور کے ساتھ فجر کی نماز جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, فجر کی نماز وہ ہے جو کسی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے, یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے اٹھے اور اس وقت جا کے مغرب اور عشاء پڑھے اور پھر آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد فجر کا وقت داخل ہو, تو اس طرح جمع کر لے. وہ کہتے ہیں نا عشاء کے وضو سے فجر, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فجر کے وقت ہی اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے, تو ہم تو اس سے بڑے بزرگ بن سکتے ہیں. آپ مغرب کے وضو سے بھی آپ فجر پڑھ سکتے ہیں نمازوں کو جمع کر کے. تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, ویسے نہیں جمع ہوگی. کیا حجر اسود میں کوئی چہرہ ہے؟ نہیں جی, کوئی چہرہ نہیں ہے, ایویں لوگ اپنی طرف سے بناتے ہیں.